آسمان نو دیکھ کے میرے مولا نے ایک دعا منگی آئی کہ خدایا تو سن رہے نانے دی طرح میں پھر اب تر ہون دا تانا مل گیا، اب مجھے وہ فرزند عطا کر جو ہو بہو علی رضا ہو۔ ہو بہو تو یقیناً سمجھ دو نا، یعنی بالکل میری ہی مثل۔ اور علماء نے لکھے کہ حضرت امام رضا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اگر اکٹھے تشریف فرما ہوندے تو لوگ بعض اوقات پہچان بھی نہ سکتے باپ کیڑا ہے بیٹا کیڑا، یعنی شباہت اتنی زیادہ ہے شکل دی۔ اور اس امام محمد تقی علیہ السلام تو پوچھا گیا کہ آپ کے بابا کی زیارت کا ثواب کیا؟ کوئی میں نے شوق نہیں جو تسی آکھو بھئی میں بڑی پڑھ گیا، نہیں، بالکل سنو صحیح، دل شوق زیارت پیدا ہو جائے تو پھر مجلس میں ٹھیک پڑھ لی۔ امام نے فرمایا جب میرے بابا کی زیارت کے لیے جاؤ تو کبھی تیز قدموں سے نہ چلنا، ادوا تھوڑا اونچا کرے سیٹی نہ مارے آواز کھولنا، فرمایا کبھی تیز نہ چلنا، دوڑنا نہیں۔ حالانکہ جس میں بندہ پہنچ جائے تو بندے دی محبت، فرط جذبات وہ ایسے ہو جاتے ہیں جو بندے دی کوشش ہوتی ہے دوڑے۔ اے بھائی اور حاضر کوئی نہیں، تسی طرح حاضر بیٹھو، صرف بیٹھے ہو حاضر نہیں، چہرے تو پتہ چل جاتا ہے کون سن رہے کون غائب ہے۔ مولا فرمائے تیز نہ چلو، اگے امام نے فرمایا آرام سے چلو، چھوٹے قدموں سے چلو، قدم کے ساتھ قدم جوڑ کے چلو۔ جوڑنے کا مطلب کہ یہ نہیں بالکل نال نال نہیں، مطلب چھوٹے قدم نال چلو۔ چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، میں سمجھا کہ امام دے جملے دی قدر تسی یقیناً فرما دیتی۔ اس اگے مولا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر چھوٹے قدموں سے چلو گے تو زیادہ چلو گے، اور اگے امام نے فرمایا پھر جتنے قدم اٹھاؤ گے خدا ہر قدم کے بدلے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ مولا سلامت رکھے۔ یقیناً شوق زیارت پیدا ہو جائے گا، کافی سارے زبار تشریف فرماؤ، اور یہ تو ایک ایسی پیاس ہے جو کدی نہیں بجھ سکتی، خدا سب نو پھر لے جائے پھر لے جائے پھر لے جائے۔ فرمایا چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلو اور قدم کے ساتھ قدم جوڑ کے چلو تاکہ زیادہ چلو، پھر جتنے قدم اٹھیں گے خدا ہر قدم کے بدلے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرا دل ہے میں ایک گل کر لما مولا دی کوئی فضیلت دی اگر سننا پسند فرما لو تو میں گل کرتا ہوں۔ گل بھی میں وہ کروں جیڑی میں آپ بزرگاں کو سنی آئی اور حوالے نال کرنا چاہتا۔ تاریخ مشہد جتنی اختصار نال ہوئی اتنی ہی اختصار نال۔ تاریخ مشہد امام رضا دے حرم میں جو بھی معجزات سرکار دی ذریعے تو ہو چکے ہیں وہ سارے اس موجود ہیں۔ ایک گل سن لو تے سلام ہے جی۔ سحری دا ٹائم آئی، حضرت امام رضا دی ذریعہ آئی، سحری دا ٹائم آئی، ذریعہ امام رضا آئی، قدمہ دی طرف ایک فقیر کھڑا ہے، کپڑے جگہ جگہ تو پیوند میلا لباس ہے، پیر تے مٹی آئی، چہرے تے مٹی آئی، بال بھی گرد آلود ہیں، کھڑا امام رضا دی ذریعہ دے پیران لے پاس اللہ کرے تو نظر آ جائے۔ یہ حلیہ سمجھا رہے ہیں کیوں بھئی تاکہ تو انہوں دی دعا سمجھ آئے۔ میلے لباس امام رضا دی ذریعہ دے سامنے اینج ہاتھ چھوڑی کھڑا ہے، اکھاں دیا بند ہیں تو رو رہے، چار پانچ صدامہ دیتی ہیں، یبنا رسول اللہ، یبنا امیر المومنین، یبنا سیدت النساء العالمین، یا علی ابن موسیٰ الرضا، یہ سارے لقب ہیں نام، یا زامن آہو یا والی خراسان۔ میرے محترم عزت دار سامعین پانچ چھے صدامہ دے کے پھر اکھاں کھول کے دے اینج ہاتھ کر کے دے مولا میں نو خراسان دا بادشاہ بنا دے۔ وہ اگر دلچسپی ہے تو گل پوری کر دے۔ پٹے کپڑے میل لباس ہے، جگہ جگہ تے پیوندے تے او پیا دے شاہی ہے خراسان بے دے، ایڈی وڈا جو خراسان ہے مولا کسے پاسے دا بادشاہ بڑا۔ یہ
جڑے چپ کر کے جنہیں لطف نہیں لیا فقیر دی دعا تو، اس فقیر اپنی حیثیت نہیں دیکھی، اس اے دیکھے میں جتھے آیا اتو خالی جا نہیں سکتا نہیں ہے نا، اس دی نظر اس در تے آئی، اپنی حیثیت تے نہیں کہ میں کیڑی حالت ہے، وہ در نو دیکھ رہے۔ خراسان دا بادشاہ بنا، یہ دعا مانگ رہے تھے، بالکل دائیں طرف اسی ہی ٹائم ایران دے کسی اور علاقے دا ایک بادشاہ مولا دی زیارت واسطے آئے ہوئے، اور جی آنا چاہو تو بسم اللہ میں پڑھے تھا، اچھا وہ جو ہے سرکار وہ اس دے کرنا تے آواز پئی مولا خراسان دا بادشاہ بنا دے، او پتہ نہیں کیڑی دعا پہ منگ دے انہوں بھول دے، ہو سکے بھی اے کون ہے جڑا صبح سویرے امام رضا تو شاہی ودا منگدا تے جہاں اینج ویکھیا پھٹے کپڑے میلا لباس جگہ جگہ تے پیوند لگے نے تے او پیا دے بادشاہ بنا دے، اونوں غصہ آیا تو اس فقیر دے منہ تے تھپڑ مار کے تے بغیری شاہی خراسان ناس چانڈ مار کے تے اے یہی خراسان دی شاہی تیرے جائے ہوندے بادشاہ، بندہ کوئی بادشاہی منگن تو پہلے منہ ویکھ لیندا ہوندا انج ہوندے۔ فقیر مزاج جڑے بندے بیٹھے ہو فقیران دیا فقیر ہی سمجھ سکتے ہیں، فقیران دی قدر کرانے لے لوگو، ایک بندہ ہی قدر کر جائے میرے جملے دی قیمت مل جائے گی۔ تھپڑ لگیا اگے روندا پیا ہی ہون ہس پیا تے زری نو بوسا دے کے دے مولا تیرا بڑا شکریہ، مولا تہاڈا بہت شکریہ۔ میں لمبی گل جلدی کرنا چاہنا تاکہ میں تھوڑا وقت بچاواں اپنا بچاواں۔ وہ امام دا شکریہ ادا کر کے پیچھا ہٹیا، ہن اونوں ویکھیا تھپڑ مارن والا کون، اونوں ویکھے گل کوئی نہیں کیتی، او دی شکل بابا جی ذہن وچ بٹھا کے سرکار تے ذہن وچ بٹھا کے دل و دماغ وچ اتار کے الٹے قدماں امام رضا دے حرم وچوں نکلے، کنڈ کر کے نہیں نکلیا، الٹے قدماں سرکار دے حرم وچوں نکلیا۔ جو جاگ رہے ہو یقیناً تن کریمی دا لطف آ جائے گا، اے بندہ سحری دے ٹائم سرکار دے حرم وچوں نکلیا تے جنگل ال منہ کیتا، ٹردا جا رہا ہے، دن چڑھیا چلدا جا رہا ہے، ظہر آئی ٹردا جا رہا ہے، عصر آ گئی ٹردا ہی جا رہا ہے، اگوں مغرب آ گئی چلدا ہی جا رہا ہے، اگوں عشاء آ گئی چلدا جا رہا ہے، نماز شب دا وقت آ گیا اے چلدا ہی جا رہا ہے۔ تو جس ٹائم گزر گئے وہ 24 گھنٹے، جس ٹائم سرکار دے حرم میں جو تھپڑ کھا کے نکلا، اے اب دے رول کے میں پہنچیا ایک بہت بڑے قلعے دے سامنے، تے جا کے سوچن لگ گیا پتہ نہیں مینوں تقدیر کتھے لے کے آ گئی، زبان کیڑی بولی جاندی ہے، کس دی ملکیت ہے کہ اچانک قلعے دا دروازہ کھلیا، 40 بندے باہر نکلے، ہاتھ سونے دا تاج آئی اور تاج جا کے فقیر دے سر تے رکھ دیتا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہیں تاج اٹھایا فقیر دے، بولو ہمت کرو، سر تے رکھیا، انہاں کہ جی آؤ جی بسم اللہ اہلن و سہلن خوش آمدید مرحبا موسٹ ویلکم جناب تسی ساڈے نویں بادشاہ تے آؤ۔ کریمی پہنچی ہے کوئی نہیں، لمی میں مکا دیتی جے گل ساری، ہن لے کے انہوں اندر چلے گئے، جا کے انہاں تخت بٹھایا، ہن تلے سونے دا تخت، دائیں بائیں قیمتی تکیے نے تے اوتے پھٹے کپڑے نال فقیر ہے تے سر تے تاج ہے۔ کوئی تو لطف لدیا وے کہ ایڈا سج کے بیٹھا ہے فقیر جی میں بیٹھا، ان جڑے اگوں بیٹھے انہوں نے گل کوئی نہیں کیتی، اتھائی بہ کے مشہد والے پاسے منہ کر کے دے مولا بندہ ہے پروری تے بڑا احسان تے تخت مل گیا، مولا تہاڈا بڑا شکریہ۔ ادھے شکریہ ادا کر کے توانائی ہے تا جملہ پڑھ دو، ادھے شکریہ ادا کر کے ہنو جڑے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے دن بھائی گل سنو، تواڈے کوئی مین جان دے، انہاں کو سان کی پتہ تو کون ہے، ہو سکے جی میری بھی تواڈے بارے ایو ہی سوچ ہے جی میں بھی نہیں پتہ تسی کون ہو سکے نہ میں تون جاندا نہ تسی میں جاندے ہو، پھر تخت تاج سارا کچھ میرے حوالے کیوں کیتا، ایسا کیا کیوں کیتا؟ ایک سفید ریش بزرگ اٹھیا، ہو سکے جی ساڈے نال نہ لڑو، اے 8ویں امام دا حکم آئی، کیا مولا رضا ساڑھے نال مت الجھو بحث نہ کرو، یہ 8ویں امام دا حکم ہے، امام رضا دا حکم، اسا کیا امام دا حکم، تخت بیٹھا پسینے شرابور ہو گیا، مولا دا حکم وہ کیسے؟ انہاں کہ آتن گال سمجھائیے جڑا ساڑھا اصلی بادشاہی رات مر گیا، نہ دے اسی ایسے امام منن،
ساڑا اصلی بادشاہ رات مر گیا، لا ولد ہی، نہ بیٹا ہی نہ بیٹی، مرن لگا، اللہ دی 8ویں حجت دے کھول خود ہے، اور مولا نے فرمایا تیرے تے قضا آ چکی ہے، بیٹا تیرا نہیں، بیٹی تیری نہیں، لا ولد جا رہے ہیں، تیرے مر جان تو بعد تیری رعایت رولا پہنچی، جو بادشاہ بیٹا بیٹی تو چھوڑ کے نہیں گیا تو پھر تخت تاج دا مالک کون بنے؟ مولا نے فرمایا حکم دے کے جا رہے ہیں، رعایا نو آخ دے میرے بعد تخت اور تاج تے کوئی نہ اٹھے، نماز فجر پڑھ کے قلعے دا دروازہ کھولنا، جیڑا بندہ سامنے کھڑا ہوئے تخت بھی اس دا، تاج بھی اس دا، حکومت بھی اس دا۔ لہذا جناب حکم امام آئی کہ مولا فرمائے نماز فجر تو بعد جڑا سامنے کھڑا ہوئے یہ سب کو جوشنو دینا ہے، تو سامنے تسی کھڑے آؤ، اے حکم امام آئی، لو جی اے تخت وادا ہے، تاج وادا ہے، حکومت والی۔ پھر کتنا کریم ہے میرا مولا کہ جس نے تخت دیتا اس نے حکومت چلان دی صلاحیت بھی دے دی۔ یہ نہیں کہ ایک فقیر نو بادشاہ بنا دیتا تھا، کوئی فقیر نو یہ پتہ ہی نہ ہوئے جو حکومت چلانی کی میں نہیں۔ کتنا کریم ہے، جس دا لقب ہے امام الرؤوف، جدا سادہ ترجمہ کراؤں، ممکن ہے کوئی بندہ امام دی کریمی سن کے روئی پوے، جڑا کسے نو روندیاں ویکھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، امام الرؤوف، یہ میں سادہ ترجمہ کیتا ہے، شفیق ترین امام جڑا کسے نو روندیاں نہیں۔ میں ایک فکرے ابتدا کروں گا، یہ فکرہ پاکستان دے ہر ذاکر پڑھے ہے، ہر خطیب پڑھے ہے، تھوڑے ذہنت محفوظ ہے، لیکن اصل فکرہ ہے کشمیر دے حالے میں دین جو پہلی دفعہ گیا ہی حضرت امام رضا دے حرم وچ، پہلی دفعہ گیا مولا دے حرم وچ، تو ساڈے بھی کئی گئے اس نے پہلی دفعہ، یقیناً تانوں یہ نقشہ سارا میرا خیال ہے حاضر دماغ وچ ہو چکا ہے کہ مولا دا سارا تقریباً حرم جتنا بھی ہے، ہر دروازہ سونے دا، یہ گنبد مینار زری، بھائی بندہ آکھے میں 10 منٹ بیٹا بیٹھو، 10 منٹ میں زری نو گل علماء تو اتنا ٹائم نہیں ملتا، اتنی خلقت ہے امام رضا دے حرم، یہ نہیں ہے لیکن روڑ آلیو جلے امام نو وسدہ بندے ویدیں تو جگر کتھے پھٹ دے، جس لئے زری دے کول کھلو کے زیارت پڑھ دیں، السلام علیکہ یا غریب الغرباء۔ ایک غریب امام دی غربت تروڑا جے منت نہیں، او غریبان دا غریب، غریبان دا غریب میرا سلام ہوئی، جنہ ہائے کیتی ہے میری دلوں دعا ہے، جھولی چاہ کے اللہ تو نے امام دی قبر دی زیارت کرائے، بالخصوص کربلا دے کریم دی زیارت کروائے، بالخصوص اسی اس قابل ہو جائیے وقت امام دی زیارت کر سکیے، جنہ زیارت کیتی ہے مولا دا سب تو چھوٹا، میرے تو اگے کوئی نہیں اتنا چھوٹا ہاں، میں ہاتھ جوڑی کھڑا ہوں، میں نے سوچ کے دسی ہے یہ امام کوئی غریب لگتا ہے؟ بولو، میرا خیال ہے جی میں اے امام وسیا، کون وسیا؟ معصومین دے بچوں جتنا بڑا حرم اس امام دا ہے، اتنا کسی امام دا حرم نہیں ہے۔ پھر کدی سوچیا جے اس غریب کیوں چھڈوائے؟ ہون سنو اس کشمیر دے عالم دین دا فکرہ، پہلی دفعہ گیا امام دے حرم وچ، وسدہ ڈٹھا تے خوش ہویا، زیارت پڑی تو غریب الغرباء اٹھائیں رکھ کے زری دے کول رومن لگ گیا، پوچھا کہ مولا میرا دل تو بہوں ٹھریا تو انہوں وسدہ ویک کے، لیکن مولا زیارت پڑی ہے ہون دل پھٹ گئے، میں نے دسو غریب کیوں صدایا دے؟ روندے روندے زری کو آنکھ لگ گئی تھوڑی ہائے نکلے گی، عالم خواب امام آئے تو مولا فرمائے ہون پوچھ کے پوچھے ہو سکے مولا وس کے غریب کیوں صدائے؟ امام رو کے فرمایا جہدیاں 18 بہنہ رول جاوے، کدی او بھرا بھی امیر صدا سکتا ہے، فرمایا غریب اس واسطے سرے نہ 18 بہنہ تے مدینے کوئی دفن نہیں ہو، میری 18 بہنہ تے رول کے مر گیا۔ اچھا دو ہستیاں نو بندے غریب آدن، بھائی جلدی کرے، دو ہستیاں نو بندے غریب آدن، امام حسین نو بھی حضرت امام رضا نو، اور دوواں دی قسمت ویکھ لو، بہنہ دوواں دی رول گئی۔ میرا خیال ہے میں نہیں سمجھا سکیا،
کربلا دے غریب دیاں بہناں بھی رول گئیاں، اس امام دیاں بھی بہناں، کدنے میرا مولا وسدا ہی نا، اس جیسا وسیا بھی کوئی نہیں۔ میں قسم دین تو تیار ہے جدنے میرے مولا وسدیاں تے وسدے بھی اس تو چنگے کوئی نہ۔ علماء اتھو تک لکھے بھی اس امام دیاں اپنی جاگیراں، اپنی حکومت سب کچھ آئی میرے مولا کھول۔ یہ میرا فکرہ نہیں، آغا نجفی مرائشی شادے بہت بڑے عالم دین امنہدی فکرہ جنہ قوم میں چھے فکرہ پڑی آئی، یہ بھی فکرہ ہر ذاکر نہیں تلاوت کی تو ہے کہ امام وسدائی تو سونا وسدائی تو جدہ امت لوٹ لے آنا موڑے سے امام میں غربت اتنی آئی ہے 18 بہنہ ہانت چادر ایک رہ گئی، 18 بہنہ کول ہکائی چادر بچی ہے، اتنا اجاڑے ہے مسلمانہ پھر اس امام۔ دو گلہ کر کے میں بہن ہک کرنا چاہنا۔ ادھی رات ہی مدینے امام مسند تے بیٹھن، امام کدی غافل نہیں ہوندہ، یاد رکھنا کدی غافل نہیں۔ اس بغیرت نے ہے کہ عیسیٰ جلودی نام دے بندے نو مدینے بھیجیا، سادات ہوشو میں ہر سید کیوں پہلے ہاتھ جوڑی کھڑا، میں نے اس جملے دی معافی دینا جو متبادل لفظ نہیں ہے اتنی جلدی جڑا میں بیان کرا، اور اس بغیرت نے اے آگ کے بھیجیا ادھی راتی جا کے اس امام دا گھر انج لٹ لے جو ادھ کل شے کوئی نہ بچے، کہ لشکر لے کے مدینے پہنچ گیا۔ ادھی رات ہی اس نے دستک دی، منت نہیں دل بنے تو رونا دستک۔ امام قرآن بند کر کے دروازے تینتے بغیرت سامنے کھڑائی، مولا فرمیدن کیوں آئے؟ پتہ یہ جملہ میرے مولا کیویں برداشت کیتا، اے ظالم امام دے سامنے کھلو کیا دے میں اندر جا کے لٹنا چاہتا۔ شاید تھوڑے واسے رونے لی گال نہیں ہوئے گی، تاں بھی نیادی کر دیتی جائے، ہو سکے میں اندر جانا ہے، اندر جا کے لٹنا ہے۔ میرے مولا رضا نے فرمایا گل سن، ساڑھے پردے دا محافظ خدا ہے، میں اللہ دی طرف امامت عادل ہوں، میرے گھر نہ اتھائیں رک، میں اندر بہنا ڈیڑی شے پئی ہے نا میں لے آ، اے رک گیا تو امام اندر گئے۔ ہن کدی آپ سوچو ادھی راتی جا کے امام بہنہ نو کیویں آکھے اسی بے اے جڑی چادر ایک رہ گئی ہے، اللہ تعالی ہائے قبول فرما دے، یہ جڑے زیور رہ گئے اے اوہ میں دیو جو پھر لٹ پہ گئی ہے۔ گڈڑی بنا کے بڑے بہت سونے آنسو آگئے، گڈڑی بنا کے ایتھے ہاں نہ لائیے، ہائے غریبی دے وینڈ کر دے میرے مولا دروازے تے آئیں، مولا او گڈڑی انہوں دے دیتی۔ میں تو انہوں اس جملے بھی امام دی کریمی بھی سمجھاؤں گا، اور اس جملے تے میرے خیال مجلس ہو جائے گی۔ او گڈڑی لے کے اے ٹر گیا تے جدن مولا بنے نا ولی عہد، ایو عیسیٰ جلودی ایک جرم گرفتار ہو کے امام رضا دے سامنے آ گیا۔ بادشاہ کیا انہوں سزا دے دو، تو امام انہوں بیک کے نہ مولا رو کے فرمایا میں دی سفارش کردہ انہوں آزاد کر دے، میں اپنے واسطے نہیں اس امام دی کریمی واسطے تو انہیں کو لہائے سوڑنا چاہنا۔ او اینج بیک کے دے تو انہوں پتہ ہے کون ہے؟ مولا فرمایا میں نے پتہ ہے۔ اسے کہ تو انہوں لٹن گیا ہی، فرمایا جاندہ، اسے کہ جڑا لٹن گیا ہی انہوں سفارش کیوں؟ امام نے رو کے فرمایا اے دا میرے تے ایک احسان ہے۔ اسے کہ کیڑا احسان؟ فرمایا جدہ نے لٹن آیا ہی نا میں آکھے اندر نہ آتے اے کوئی نہ ہی آیا، اے بوئے دے کھڑا رہی آئی، اس میرا حیاء کیتا ارمان سجادی قسمت، آجڑا کھنال ویدہ ریا بے غیرت نیزے لے کے شام غریبت میں بیچا۔ خدا ہے قبول فرمائے، آئیو کتنا کریم میرا امام ہے، فرمیدن اس میرے تے احسان کیتے لٹن آئی میں اکھیا نامی تے کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہائے قبول۔ دو گلہ اور چھوڑو تے بینڈ کرا، خط آ گیا اسے ظالم دا میں ولی عہد بڑے سو، مشیت الہی اج پابند۔ میرے مولا نے نا
خط پڑھیا تو امام حجرت داخل ہو، سامان سفر بننا شروع ہونے دا وقت نہیں، میں لمبی تفصیل جی چلا جا. سامان سفر پہ بندن تے جناب بی بی معصومہ کم سین میری امام رضا کھلا تیاری ویک کے نا روندی بھی ہے تے ہولے لے پوچھ دیئے کدے جا رہے ہو؟ بین دا چہرہ ویک کے دن خراسان سید ہائے کرے ہے باقی نہیں مردی ہے براد گاللہ کیا دیئے بابا ٹوری آئی تے او نہیں آیا، بیر قاسم ٹوری آئی تے او نہیں آیا، جیڑا ٹر دے او ولدہ نہیں، تُسا بہندے ہو ساڑھا کون وارث ہے؟ مولا فرمائے مشیت الہی چپا بندہ. سامان سفر اٹھایا، ایک ہاتھ سامان آئی، دوسرے ہاتھ نال بابا جی امام نے اپنی بھین دا ہاتھ لگا. ہر بیٹھے بندے نے رون دی دعوت دینا، امام جا اینج نکلے نا سامان تے اے بھین دا ہاتھ باہر نکلے نا تے قیامت دا منظر آئی. جیڑیاں باقی بھینا نا انہاں وچوں ایک اوتھے روندی آئی، کوئی اوتھے روندی ہے، نہیں سمجھ آیا، کوئی اوتھے روندی ہے، کوئی اوتھے روندی ہے. امام رضا فرمائے معصومہ انہاں سارے نورا میرے کول لیا. یقین کرے بی بی معصومہ جدا پچھا لے کے آئیے نا تو امام رضا گھر دی مٹی تے لیٹے ہوئے ہیں. مولا رو کے فرمایا معصومہ میرے سجے کبے انج بو جی میں بھینا بھرا دے جنازے تے باندھی ہے. بی بی آدھی کیوں؟ فرمایا میں نے آج رو لو جدن زہر ملنی ہے، نہ بھین کوئی ہو سی نہ بھرا. میں رضا دے جیندے دے وین ہوڑ کر لو، تھکنا نہیں، تھوڑا جا ساتھ دیو، میں جلدی پہ کردہ. بھین ویدی رہی، بھرا ٹر گیا، امام خراسان پہنچ گئے، ہر گلہ چھوڑ دیتی. مولا دے دو صحابی ہیں جڑے تاریخ بہت مشہور ہیں، خواجہ ابو صلت حرسمہ، دیکھو جنہ وفا کی تھی انہاں یہ قبرہ تے بھی جا کے سلام کر کے آنے. ہائے صدقہ جاواں 22 اور 23 زکات دی درمیانی شب بائی امام نے ابا صلت نے بلایا، ابا صلت چور میرے نال. مولا کی دے فرمائے دربار سنے دے. دربار دے در تے آکے میرے مولا فرمائے میں اندر جا رہے ہوں، جدہ واپس نکلا نہ واپس. اے میری ابا اگر میرے سر تے ہو گئے. مولا فرمائے پھر سمجھ جاویں جو اس میں نو ظاہر دے دیتی. نشانی سمجھ آئی جے اے ابا سر تے ہوئے مڑ سمجھے میں نے ظاہر مل گئی. امام اندر گئے، اس ظالم نے کرسی دیتی، امام بیٹھ گئے. مولا فرمائے کیوں بلائے؟ بڑے دل دی دھڑکن تیز ہو جائے گی. این چہرہ ویک کے دے میرا دل تو چاہندہ اتوانا جنگور کھواما. کڑے حوصلے نل سنے جائے ایسا کہ نگور کھواما. امام رو کے فرمائے سوچ کے کھوامی میریاں بہنہ بڑیاں دور ہیں، میں نے اتھے اوکھا نہ کری، میرے ہاتھ پیر بڑھانا لکھو. اس نے اتاش تگہ کیتا، جنہ حصیاں جو زہر آئی وہ مولا لے پاسیا، جنہ کوئی نہیں وہ عیسیٰ لے پاسیا. اس سب تو پہلے انگور آپ کھانا شروع کی تو اسے کہ میرے دے شک پہ کر دیو، میں بھی تو کھا رہا. مولا فرمائے دنیا نو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ دی حجتوں دھوکہ کوئی نہیں دے سکتے. ایک دانہ چاہ کے مولا منہ اچ رکھے ہے اور اپنی ابا اتار کے مولا نے سرت کیتی ہے. اور مولا نکلن لگے نا ظالم آدھے کدے پہ ویندے ہو؟ فرمیندے نے جدے بھیڑ چھوڑے آئی. الحمدللہ ساری متوجہ ہو. اور میں ادائی پہ رہنا جا میرا مولا رضا باہر نکلا. جنہوں نے پچھلی گل یاد ہے، سامنے ابا صلت آئی، ابا سرت ویکھی، فوراً خراسان دیا گلیاں ماتم کر گیا دے باہر آؤ غریب نو ظہر مل گیا، او مسافر سید نو ظہر مل گیا، آئے اللہ رسی مولا نو ظہر مل گیا. تسی کیا تڑپے؟ امام فرمایا بس اللہ تورا قریبا، میرا ہاتھ ناپ گھر لے جا، میں ہن بچدا نہیں. ادو ظاہر ملی، ادو شدید طوفان شروع ہو گیا، تیز بارش امام نو پکڑ کے عشاء کے بستر تے لٹھایا. اب صلی دے میں مر گیا ہوندا کدی مڑ کے مولا دی او حالت نہ ویدا.
یہ تو میں سمجھا لما جا میں پچھا ویکھی ہے نا، تو پہلی علامت جڑی امام دے چہرے تے آئی اے اکھاں چو خون باہر پہ نکلدا، ہتھاں دے ناخنا چو خون نکلدا ہے، اتھوں تک لکھے جو ہتھاں دیاں ہتھیلیاں چو بھی خون نکلن لگ گیا۔ امام کدی سجے کروٹ جا رہے ہیں، کدی کھدے کروٹ، این امام تڑپ رہے ہیں، کون یتقلب علی فراش، جی میں مچھلی بغیر پانی دے تڑپ دیئے۔ مولا فرمیدہ نبا صلت ظاہر میں نو کھا گئی، جلدی کر حرس منو لیا، میں تُسا دو منال ایک گل کر رہی ہے، ہو سکتا اسے ہکے وینٹی میں جنازہ مگالا جے تواری سارے اندھی ہائے جنازے علی ہو گئی۔ رسمہ آدھے ابا صلت آدھے امام نو چھوڑ کے شدید طوفان چ گزر کے میں رسمہ دا بوا کھڑکایا، رون دو یا میرے گل لگیا دا سچی دسے مل گئی ازار، توانی ہائے نکلی ابا صلت آدھے کہے نسے یاد تیرے آن تو پہلے نہ ایک کالے برکے علی بی بی میرے گھر وین کر کر کے آدھی آئی لگا ونجے میرا رضا لحظے دا مہمان، لگا جاویں میرے رضا نو ظہار کھا گئی ہے۔ اے اجازت وین کر دے ماں، بازو پکڑ کے شدید طوفان چو گزر کے ایک دوسرے نو آسرے دے کے یہ آدھن جدہ امام دے سامنے گئے ہیں تے قیامت آئی۔ کدی امام ایس کروٹ بدل دین، کدی امام ایس کروٹ تے بین دین، اکھاں جو خون ہے منہ چو خون ہے، تڑپ دین امام، حوصلہ جا رکھ کے نا تھوڑا جا امام اٹھے، این دونہ چہرہ ویک کے دینا بس حالات تو جانتا ہوں میں نظار کھا گئی، تینو اے بھی پتہ ہی ایتھے پانی دینا لئی کوئی نہیں، اتنی دیر کر دیتی ہے یانے چ ادھے مولا رات انہیری، مولا نظر کچھ نہیں آندا، جنگل دے حیوان ودے تڑپ دے امام جگر دے ہاتھ رکھے ادھے نہائے قسمت لب سمجھے، ادھے مولا قسمت دے وین کیوں کریں دے ہو، امام ادھے مڑ دس دیر کیوں لائیے، مولا رات انہیری کچھ نظر نہیں آندا، جنگل دے حیوان ودے تڑپ دین، مولا تیز طوفان ہے، امام فرمے دینا آئے میری غربت، غربت نام آیا دے مولا کیوں غربت دے وین کر دے، اٹھن دے فرمے دینا تسا شہر دا سفار بازار دے وچی کیتا ہے مشکل نال بورے، میں صدق وجہ جو بھیڑ مڈی کو مشہار کنو بہت اور لب سمجھے غریب آدھے ایک رات سیانے سلب دیرا، او ایک رات سیانے سلب دیرا، ویچ جگلہ دے مجبور کرو آپ اندازہ اندھی غربت دا تسا مرد تے ہو، مشہور بڑھ گیا ماحول جنازے اللہ ایک ویڑ کراتے غریب الغرباء دا جنازہ، اب صلتہ دے مولا کچھ سمجھ نہیں آمدی کہ اکھڑا چاندے فرمے دے نیڑے میری انگلی جوے حارضہ دار نو ماتم دی دعوت دے ماں، اب صلتہ دے میں ویکھے امام ادھر کے نظر آئے، آدھے مولا پہاڑ دی چوٹی ہے ایک ماملے دو پردادار بی بیاں، مولا بی بی کونے سید کرتے اتھر کے آدھے میری رلی ہوئی بھیڑے، آدھے مولا تیری بھیڑ کوئی بھیڑ بھی کرم دیئے سنا میں سید آدھے کان اللہ ابا سلط کان لائے بی بی آدھی آئی ہوارو کچا در لان دیئے، بی بی آدھی رضا میں سید زادیہ ہوا روکیا سر تو چادر لہ گئی، او جوانو جدم بی بی آکھے ہوا روک چادر لام دیئے، اتھائی بزرگ ہے گوین کر دیا شاہ جی پاس تو بڑی دادی زہرا دوین ہے، تو فکر نہ کر اے جنگل ہے اتھے کوئی نہیں بھیڑ،
ایک وین رہ گئے ابا زلتا کہ میں امام دی اکھاں جو منظر ویدہ پیا ہے اچانک امام فرمائے پانی لیا زہار کھا گئی آدھے پانی لویں تریا یا امام تکی دی جھولی اج پیو سار رکھے سیدہ دے رضا او میں نو زہار کھا گئی ہے ابا زلتا دے میں پانی لے آیا امام پانی نوے کے دن رکھ جاتا سمک گئی ہے ابا زلتا دے کیوں نہیں پینے سیدہ دے کیوں میں پیوا ضربہ چل دیا رہیا ایک 4 سالہ دی دیا دیائی 10 سالہ ماریا اگر ناراض نہ ہو امام دا جنازہ راتیو میرے مولا دا جنازہ نیڑے لیا بھلا وے توڑا تُوزا غریب الغربا دا جنازہ سونا چاہے ادو بسل جنازہ چاہے کبارے چلا ویڑ لگے یا کرسیا لے ہاتھ باہر آئے اے پہلا وین آیا میں 14 سال دا قیدیاں اے میرا پتر رضا کہ مین نہ میات اے وین کی دے گئی زار جگر نو کھائے امام دن ایدیاں بھینا رلیاں ہوئے جنگلا دے ایدیاں بھینا رلیاں میں 14 سال دا امام محمد تکی نے قبر جنازہ لہایا ایک بی بی دات باہر ہے من دے تیری دادی زہرا بی بی دا ویڑا ہے اے پہلا میت تا نہیں بچڑا ہو یا کہ میں ہن بہو دفع مائے کربل تو گن کے ہائے شام تائی میرا ہویا چمن تبائے میری دیا رلیا ویچ جنگلا دے بسم اللہ بھائی ماتمی بار تشریف لے ونجو ماتم داری دے اندر شامل ہو بار تشریف لے ونجو اور مومنین دودیال امام بارگاہ نے کام جاری ہے اگلے ہفتے لنڈر پامنا انشاءاللہ اور مختار نال سیمٹ اور سریہ نہ جنوادہ